اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور یہ بیان ہے کیمیائے سعادت سے، جو امام غزالی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں امام غزالی کہ اے پیارے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کو پہچان تاکہ تو اپنے رب کو پہچان لے، اور آثار صحابہ علیہ رضوان اور اخبار اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ قول مشہور ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور ان باتوں میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل آئینہ کی مانند ہے، جو اس میں غور کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے آپ میں غور کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے کہ دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آئینہ ہے، اس اعتبار سے دل کی حقیقت کا جاننا از بس ضروری ہے، اور اس جاننے کی دو صورتیں، ایک تو بہت مشکل ہے جس کا سمجھنا اکثر عوام کے بس میں نہیں، اور چونکہ عوام اسے سمجھ نہیں سکتے اس لیے اس کا بیان کرنا مناسب نہیں۔ البتہ وہ صورت بیان کرنی مناسب ہے جسے سب سمجھ سکے، اور وہ صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے اپنے رب کو پہچانے، اور اپنی صفات سے اپنے مالک کی صفات کو جانے، اور اپنی سلطنت یعنی اپنے بدن اور اعضاء میں آدمی کو جو تصرف و اختیار ہے، اس تصرف کو سمجھے جو اللہ تعالیٰ کو تمام جانوں میں حاصل ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی اس بات کو سمجھے کہ میں پہلے کچھ نہ تھا اور اب کچھ ہوں، یعنی پہلے نیست تھا اب ہست ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ، یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اس کی آیت کا مفہوم ہے، اور جس چیز سے آدمی اپنی اصلیت خلقت کو پہچان سکتا ہے کہ میں اپنے وجود سے پہلے کیا تھا، وہ نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے، اور جس میں عقل، سماعت، بصارت، سر، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، رگ، پٹھے، ہڈی، گوشت، چمڑا کچھ بھی نہ تھا، بلکہ وہ اس طرح کا سفید پانی تھا۔ پھر اس میں سے یہ سب عجائبات یعنی عقل، سر، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئی۔ بندے نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسے کسی اور نے پیدا کیا، اس لیے کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ درجہ کمال کو پہنچا، لیکن یہ بھی تو یقینی بات ہے کہ وہ بذات خود ایک بال بھی پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ تو اب جب وہ ایسا عاجز ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ سمجھ لے گا کہ جب محض پانی تھا اور وہ بھی ایک قطرے کی مقدار میں، تو زیادہ عاجز ہوگا، چنانچہ اسے اندازہ اور احساس ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اسے اپنی پیدائش سے اپنے خالق کی ہستی کا علم ہوگا، اور جب اپنے بدن کے ظاہری اور باطنی عجائبات کو دیکھے گا تو اپنے خالق کی قدرت اس پر ظاہر ہوگی، اور اسے معلوم ہوگا کہ میرا خالق بڑا قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ اس سے زیادہ قدرت کیا ہو سکتی ہے کہ پانی کے ایک ایسے ناپاک اور ذلیل قطرے سے ایسی شکل اور صورت بنا ڈالی جس میں جمال و کمال کے سارے جوہر موجود ہیں۔ اس نے کیا عجائبات پیدا کر دیے ہیں، جو ایک مشت خاک ہے۔ آدمی جب اپنی عجیب و غریب صفات کو دیکھتا ہے اور اس کے اعضاء میں جو منافع ہے انہیں دیکھتا ہے کہ ہر عضو کا ظاہری مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان، دانت، اعضاء باطنی مثلاً جگر، تیلی، پتا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے واسطے پیدا کیا ہے، تو اس طرح اپنے خالق کے علم کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے کہ کیسے علم العتم کا مالک ہے، اور کس طرح وہ تمام اشیاء و عالم پر محیط ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ایسے عالم سے کوئی چیز پوشیدہ اور غائب نہیں ہو سکتی۔ اگر تمام عقل مند اپنی عقل کو اجتماعی طور پر کام میں لائیں اور ان کو لمبی عمر نصیب ہو جائے، اور وہ اس مسئلے پر سوچے کہ ان انسانی اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی بھی کوئی ایسی صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو ناممکن ہے۔ مثلا دانتوں کی موجودہ صورت کی کیفیت یہ ہے کہ کھانے کی چیز کو کاٹنے کے واسطے سامنے کے دانت تو تیز ہیں، لیکن
کھانے کی چیز کو باریک کرنے کے لیے دوسرے دانت چوڑے ہیں، اور دانتوں کے قریب زبان کے آب خورے کی مانند ہے، جو اناج کو چکی میں ڈالتی ہے، اور جو قوت زبان کے نیچے ہے اس کا کام خمیر بنانا اور پانی چھڑکنے والے کے مانند ہے، کہ جس وقت جتنا پانی بہانا چاہتی ہے اتنا بہا کر کھانا تر کر دیتی ہے، اور وہ الگ سے اتر جاتا ہے اور گلے میں پھنسنے نہیں پاتا۔ اس صورت کے خلاف تمام دنیا کے عقل مل کر کوئی اور شکل بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، جن سے 4 تو ایک طرح کی ہیں اور ایک انگوٹھا ان انگلیوں کی نسبت دور لمبائی میں چوڑائی میں ہے، لیکن ہر ایک انگلی کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہے۔ وہ تمام انگلیوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور سب پر پھرتا ہے۔ ہر انگلی میں 3 گرے ہیں، جبکہ انگوٹھے میں 2 ہیں، اور ان کا اندازہ ایسا ہے کہ آدمی جب چاہے ان سے آب خورے بنا لے، چاہے تو چلو بنا لے، اور چاہے تو انگلیاں بند کر کے گونسا بنا لے اور اس کو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، یعنی دشمن کو مارے، اور چاہے تو مٹھی کھول کر پنجے کو طباق بنا لے اور مختلف طریقوں سے کام میں لائے۔ اب اگر تمام دنیا کے عقلاء کوئی اور تجویز کریں کہ مثلاً سب انگلیاں بالکل یکساں ہوں، یا 3 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف، یا 5 کی بجائے 6 ہوں، اور 4 یا 3 گروہوں کے بجائے 2 یا 4 ہوں، تو ان میں سے جس مسئلے پر سوچیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری سوچ کا ہر انداز ناقص ہے اور غلط ہے، اور جس انداز پر خالق کے کائنات نے ان کو پیدا کیا وہی صحیح اور درست ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ خالق کا علم ہر شخص پر محیط ہے اور وہ سب چیزوں پر مطلع ہے، اور آدمی کے ہر عضو میں ایسی حکمتیں رکھی ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے معاملے میں اسے زیادہ تعجب ہوگا۔ اور جب ایک آدمی اپنی ضرورتوں کو دیکھے تو پہلے وہ دیکھے گا کہ اسے عضو کی احتیاط اور ضرورت ہے، پھر روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت سامنے آئے گی، پھر اس کی خوراک کے لیے بارش، ہوا، گرمی اور سردی کی ضرورت محسوس ہوگی، اور پھر ان صنعتوں کا مسئلہ سامنے آئے گا جو اس کی خوراک کو کھانے کے قابل بنائے، اور ان صنعتوں کے مختلف قسم کی دھاتوں کی ضرورت ہوگی، مثلاً لوہا، تانبا، پیتل، شیشہ وغیرہ، جن سے یہ اوزار بنتے ہیں۔ پھر ان اوزار کے بنانے کا انداز اور طریقہ معلوم کرنا پڑے گا۔ جب آدمی اپنی ضرورتوں اور حاجات کو دیکھے گا تو اسے یہی کہنا پڑے گا کہ ہر چیز کی تخلیق خوب ہوئی ہے، اور تمام مصنوعات کی بنیاد خوب اور وضع پر ہوئی ہے، اور ہر چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر نہ بناتا تو اس کا بنانا تو کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آتا کہ اسے کیسے بنایا جائے۔ تب اسے اندازہ ہوگا کہ تمام مخلوقات و مصنوعات اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے پیدا کی۔ اس کی بدولت آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ سارے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے، اور اس صفت میں اہل اللہ کی زندگی کا راز ہے۔ اہل اللہ کی، جیسے کہ حدیث قدسی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ رحمتی علی غضبی، اور جیسا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پیتے بچوں پر مشفق ماں کی جتنی شفقت ہے، اس سے کہیں زیادہ بندوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ غرض جب آدمی اپنی پیدائش کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانے گا، اور اپنے اعضاء کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کو پہچانے گا، اور عجیب و غریب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی منفعتوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھے گا، اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے اسے ہے، یا جن سے فقط زیب و زینت درکار ہے، انہیں اپنے پاس دیکھنے کا متمنی ہے، ان کے ذریعے جب پروردگار عالم کے لطف و رحمت کو دیکھے گا تو نفس کی پہچان ہوگی۔ جو ایسا ہے انشاءاللہ وہ معرفت حق کی کنجی ثابت ہوگی۔ آدمی جس طرح اپنی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اپنی ذات سے اس کی ذات کو پہچاننا اور جاننا، اسی طرح اپنی تزیہ و تقدیس کے ذریعے اس کی تنزیہ اور تقدیس کو جاننا اور پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور تقدیس کا معنی یہ ہے کہ انسان وہم و خیال میں جو کچھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک اور بلند اور برتر ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا اختیار اور تصرف میں نہ ہو۔
مگر وہ کسی جگہ سے منسوب نہیں، اور آدمی سے یہ تنزیہ اور کا تقدس کا نمونہ اپنی ذات میں دیکھتا ہے۔ اس طرح کہ انسان جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے جن کا وہم ہو سکتا ہے۔ اس لیے نہ تو دل کی کوئی مقدار و کمیت ہے اور نہ وہ ناقابل تقسیم ہے۔ جب دل ان تمام چیزوں سے ماورا ہے تو یہ بھی لازم ہے کہ وہ بے رنگ بھی ہو، اور جس چیز کا نہ رنگ ہو نہ مقدار، وہ کبھی انسانی خیال میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے خود یا اس کی جنس کو آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ رنگ اور شکل کے سوا نہ تو کچھ خیال میں آتا ہے اور نہ ہی نظروں میں، اور انسانی طبیعت کا جو تقاضا ہوتا ہے کہ معلوم کرے کہ فلاں چیز کیسی ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز کی شکل کیسی ہے، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور جو چیز ان صفات یعنی صورت، رنگ، چھوٹا پن یا بڑا پن سے مبرہ ہو، اس کے متعلق پوچھنا کہ وہ کیسی ہے، بے جا سی بات ہے۔ جانے من جس چیز میں ان صفات کا دخل نہیں دریافت کرنا ہے تو اپنی حقیقت پر غور کر کے دیکھ، تیری حقیقت جو معرفت ربانی کی جگہ ہے وہ قابل تقسیم ہے، اور اس کی کچھ مقدار اور کمیت و کیفیت ہے۔ آج ہم ٹاپک اسی کے اوپر کمپلیٹ کرتے ہیں، یہیں سے آگے پارٹ 2 شروع کریں گے۔ آج پارٹ 1 کمپلیٹ ہے، اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا بہتری کی جائے، اور جو بھی اصلاح کرنا چاہیے اس میں آپ کر سکتے ہیں، اور سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اس کی لیٹسٹ اور جو اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ ویڈیوز آتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔